اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ناظرین سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا تعلق ضلع سدنوتی، تحصیل بلوچ، گاؤں ڈھاک کر راولی سے ہے۔ میرا تعلق راولی گاؤں سے ہے، اور ناظرین کو میں آج آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا علاقہ چونکہ ٹمپریچر کے لحاظ سے تقریباً اس میں 4-5 سینٹی گریڈ سے لے کر 40 تک میکسیمم یہ ٹمپریچر رہتا ہے اس علاقے کا۔ تو یہ زیتون کے باغات کے لیے بہت مفید علاقہ ہے۔ آج کل پاکستان میں جگہ جگہ ہر علاقے میں زیتون کی کاشت ہو رہی ہے، اس کے باغات لگائے جا رہے ہیں۔ خاص کر ضلع چکوال کے اندر پوٹھوہار کے علاقے میں، راولپنڈی، تمام علاقوں میں جو ہے نا زیتون کی کاشت ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میں یہ ضروری سمجھ رہا تھا کہ ناظرین سے اس سلسلے میں بات کروں۔ میں نے زیتون کے پودے لائے ہیں اور تصدیق شدہ پودے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ یہ پودے لگانے کی۔ تو تمام ناظرین کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زیتون کی کاشت زیادہ سے زیادہ کریں، اور دوسرے پھلدار جتنے بھی درخت ہیں ان کی کاشت کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ انکم حاصل کر سکیں، فائدے حاصل کر سکیں۔ تو اس طرح میں یہ میرے پاس پودے ہیں جو میں ابھی لگانا چاہتا ہوں۔ تو یہ باقاعدہ تصدیق شدہ پودے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے یہ کم از کم فٹ بائی فٹ کا گڑھا نکالنا ہوتا ہے، اور میکسیمم 3 دن پہلے یہ گڑھے جو ہے نا وہ نکلے ہونے چاہیے۔ جس طرح کہ یہ تمام وقفہ میں نے کم از کم ایک گڑھے سے لے کر دوسرے گڑھے تک 15 سے 20 فٹ کا جو وقفہ میں نے رکھا ہے۔ اور یہ کوشش کریں کہ اچھی سے اچھی نرم جگہ ہو اور سخت جگہ نہ ہو، نرم جگہ دیکھ کر لگائیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ اچھا گروتھ کر سکے۔ تو یہ صرف دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ نے 3 دن پہلے گڑھے نکال کے تیار کر کے رکھنے ہوں گے، تاکہ زمین کے اندر ایک گیس ہوتی ہے جو کسی بھی پودے کو لگائیں تو اس کی جڑوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور جڑیں اس کی مر جاتی ہیں، پودا گروتھ نہیں کرتا ہے اور سوکھ جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ میں نے 3-4 دن پہلے بلکہ میں نے یہ گڑھے جو ہے نا کھدائی کیے تھے۔ تو جگہ بھی نرم ہے، اچھی جگہ، اس طرح کی جگہ چن لیں تاکہ آپ کے پودے جو آپ لگا رہے ہیں وہ جتنا جلدی ہو سکے وہ بڑھیں اور پھل پہ آ جائیں، پھلدار ہوں گے تو آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کشمیر ہے اور کشمیر سے ہم ان کو کیا کریں گے۔ آپ یہاں تیار کریں، ان کے درخت جب تیار ہو جائیں گے، زیتون کا پھل جب لگنا شروع ہو جائے گا، آپ کے پاس خود بخود ویپاری جو ہیں وہ پہنچ جائیں گے، خریدار پہنچ جائیں گے، اور آپ اپنے اس زیتون کے پھل کو جو ہے وہ بآسانی جو ہے نا بیچ سکتے ہیں۔ جہاں جہاں ان کے تیل صاف کرنے والے پلانٹ لگیں تو یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں انشاءاللہ حکومت آزاد کشمیر سے بھی یہ میری درخواست ہے محکمہ زراعت کے توسل سے کہ حکومت آزاد کشمیر بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی
ٹریننگ دیں زیتون کے پودے لگانے کی۔ ویسے تو ہمارے پاس بے شمار میری زمین کے اندر یہ زیتون کے درخت ہیں، کم و بیش میری زمین کے اندر 800 سے 900 تک یہ زیتون کے درخت ہیں میرے پاس۔ یہ جگہ جگہ میری زمین میں یہ ہیں، ان کے اوپر بھی پیوند کاری ہوگی۔ اور یہ اگر پودے نہ ملیں تو آپ جس کو آپ کو کہتے ہیں، یہ ہم اپنی زبان میں یہ پنجابی میں یا یہ کو کہتے ہیں، لیکن یہ اصل میں یہ زیتون ہوتا ہے۔ اور اس کو کچھ لوگ جنگلی زیتون بھی کہتے ہیں، کو کہتے ہیں، لیکن ہوتا یہ زیتون ہی ہے۔ صرف اس کا اور اس کا فرق یہ ہے کہ یہ جو زیتون ہمارے پاس ہے اس کی پروڈکشن کم ہے، اس کے باریک دانے ہوتے ہیں، اس کا پھل باریک ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنے بے شمار ہزاروں کے حساب سے جو ہے نا اس علاقے میں، باقی بھی علاقے میں بے شمار درخت ہیں۔ ہم ان کو ترجیح نہیں دے رہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ان کے اوپر پیوند کاری کروائیں اور زیادہ سے زیادہ ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ جو فارمی جو زیتون ہے، اس کا یہ ہے کہ اس کا پھل، اس کا دانہ موٹا ہوتا ہے اور اس کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے۔ جب یہ مشین کے اندر جاتا ہے، پلانٹ کے اندر جاتا ہے صفائی کے لیے، تو چونکہ اس کا پھل زیادہ موٹا ہے اور اتنا ہی زیادہ اس سے آئل جو ہے وہ نکل رہا ہے۔ تو اس طرح میری دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ زیتون کی کاشت کریں، اس کے پودے لگائیں، اور یہ آپ محکمہ زراعت سے آپ جو ہے نا ان کے ساتھ رابطہ کریں، وہ آپ کو یہ تصدیق شدہ پودے دیں گے، باقاعدہ یہ ان کے اوپر اسٹیکر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو وہ پودے دیں گے۔ اور محکمہ زراعت آپ کو بہت کم ریٹ میں جو ہے نا پودے دے گا انشاءاللہ۔ ویسے تو بازار میں جائیں، مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کو کم از کم یہ 300 کا پودا ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن محکمہ زراعت سے آپ رابطہ کریں تو وہ کم سے کم قیمت میں بھی، اور حکومت آزاد کشمیر اگر چاہے، محکمہ زراعت اگر چاہے تو وہ مفت بھی پودے دے سکتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو توفیق دے پودے لگانے کی، اور بھی پودے لگائیں۔ ہم نے تو شوق سے پودے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ سیب کے درخت ہیں میرے پاس، امرود کے ہیں، یہ لوکاٹ کے ہیں، بے شمار جو ہے نا پودے میں نے لگائے ہیں، درخت بنے ہیں، پھلدار پودے ہیں۔ تو اس میں بہت بڑا اجر بھی ہے پودے لگانا۔ یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ آم جو ہے یہ سندھ اور ملتان کے گرم علاقوں میں ہوتا ہے، لیکن جب انسان کوشش کرے تو اللہ پاک مدد کرتے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے علاقے میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ یہ علاقہ جو ہے اس دفعہ اگر برف باری نہیں ہوئی، لیکن برف باری کم از کم سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ برف پڑتی ہے ان علاقوں میں۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ اس کے علاوہ میرے پاس 2 اس سے بھی بڑے ہیں درخت جو سے آم کے، تو یہ ماشاءاللہ پھل دیتے ہیں۔ اب موسم نہیں ہے، اب تقریباً 2 مہینے تک یا 1.5 مہینے تک جو ہے نا یہ پھولنا شروع کر دیں گے، ان کے اوپر پھل لگے گا۔ تو انشاءاللہ جو ہے نا، تو بات یہ ہے کہ یہ ٹھنڈا علاقہ ہے، کہتے ہیں جی کہ ٹھنڈے علاقے میں نے محنت کی ہے ان کے اوپر، میں نے ان کے اوپر چھت بنایا 5 سال تک، جب تک یہ صحیح جو ہے نا یہ بڑے ہونے تک جو ہے نا، تو جب انہوں نے صحیح، ان کو میں کھادیں وغیرہ بھی دیسی دیتا رہا ہوں، اچھی گروتھ ہوئی ہے ان کی، اب ماشاءاللہ یہ پھل دے رہے ہیں۔ اسی طرح یہ سبزیاں، پھل وہ سامنے اگر آپ کو نظر آئے تو الائچی، سبز الائچی کے پودے میں نے لگائے ہوئے ہیں، وہ جو جن کے آس پاس کچھ ڈنڈیاں سی لگ رہی ہیں، تو یہ سبز الائچی کے پودے ہیں۔ تو اسی طرح میں نے بادام کے پودے لگائے ہوئے ہیں۔ میں نے پستہ، پاکستان میں شاید آج تک کبھی کسی نے پستہ، میں نے پستے جو ہے نا وہ بھی پستے کے پودے تیار کیے ہیں اور وہ بھی لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا کوشش کریں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ۔ کشمیر تو بہت موزوں علاقے ہیں پھلوں کے لیے، پودوں کے لیے،
تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ. باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.